آج ہمارا ٹاپک ہے توحید۔ توحید وحدت سے ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، اور اس ایک کی عبادت کرنا۔ پیدا کرنے والا ایک ہے اور اس کی عبادت، الوہیت، اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور ایک کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اپنی امت کو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو یہ توحید سے ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب اللہ ایک ہے تو یہ وحدت ہے، توحید ہے۔ تو جب ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے تو اللہ کا حق بنتا ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس ایک کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بھی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا، انس و جن، انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری عبادت کریں۔ تو یہ عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ اللہ پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ایک مانیں، اور ایک مان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کریں۔ جب تک ہم الوہیت کا اقرار نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہم اللہ کا حق کھا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ کا حق نہیں کھانا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ کے کچھ حقوق ہیں، تو ان حقوق اللہ میں سے پہلا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ رب کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، مستقل فیصلہ ہے، پکا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پکا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہ ہے توحید۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو اللہ ایک، اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو ماننا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ جب تک ہم اس فرض کی ادائیگی نہیں کریں گے تو ہم قصوروار ہیں، ہم مجرم ہیں، اور کل قیامت جواب دہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کا حساب ہم سے لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ، جب ہم اس کو ایک مان لیں گے تو اس کی عبادت بھی ایک ہی کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جو کہ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور رب العالمین یعنی پوری کائنات کا رب ہے۔ تو جب پوری کائنات کا رب ہوا تو پوری کائنات کا رب یہ ایک ہے،
پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا ایک ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں الوہیت اور توحید ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت کو مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو مخاطب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو عبادت کرو۔ اس الناس میں ساری انسانیت شامل ہے، یہود و نصارہ بھی شامل ہے، انس بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں۔ اس کائنات کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جس سے بھی اپنا تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اگر وہ انس کا لفظ رکھتے ہیں اور وہ انسان ہیں، تو اللہ ان انسانوں کو مخاطب ہے۔ انسان یا ایھا الناس، انسانوں کو مخاطب ہے، سب کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک، آخر تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں پاک صاف کرنا، تمہیں متقی بنانا، تقوی دینا، اور تمہیں پرہیزگار بنانا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں متقی پرہیزگار بنا لے گا۔ تو بھائیو اور بیٹو، آپ سب سے اپیل ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کریں، حقوق اللہ کی طرف توجہ دیں۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ توحید۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقد کا معنی ہے گرہ، گانٹھ لگانا، اور گرہ لگانا توحید، یعنی ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قطعت وحرکت، اگر تمہیں جلا دیا جائے اور تمہیں کاٹ دیا جائے تو اللہ ایک کو ماننا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ولا تترک الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ دو کاموں کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اے ابو درداء، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، اور نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا۔ تو نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، نماز چھوڑنا، نماز ترک کرنا، نماز کا انکار کرنا، اللہ کے حقوق کھانا ہے، اللہ کے حقوق غصب کرنے ہیں، اللہ کے حقوق کی نافرمانی کرنی ہے، حق تلفی کرنی ہے۔ تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کریں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ کا حق ادا کرنے والے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جو لوگ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، یہ عقیدہ توحید اللہ کا حق ہے۔ جو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، قرآن کی دوسری آیت ہے فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بندہ کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب۔ فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو بہت بڑی کامیابی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم اللہ کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کا حق ادا کریں گے، حقوق اللہ کی طرف ہم توجہ دیں گے، تو اس وقت ہم کامیابی کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ کے حقوق سے ہم جب دور رہیں گے، اللہ کے حقوق سے دور رہیں گے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعد اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا؟ النار۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں، جو ان حدوں کو پامال کرے گا، ان حدوں کو توڑے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، ان کے لیے آگ تیار کی ہے، آگ کی سزا تیار کی ہے۔
تو پیارے بچوں، اللہ کا حقوق ادا کرنے چاہیے، اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا حق اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت سے ہی حق ادا ہوتا ہے۔ اب یہ روزہ ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے۔ روزہ، نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ جو 5 ارکان ہیں اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کا حق ہے، جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ کا حق ہے، روزہ رکھیں گے یہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیں گے یہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور حج کریں گے یہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو جب ان حقوق سے جب ہم دور رہیں گے، حقوق سے دور رہیں گے تو یہ اللہ کا ہم حق کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو نماز انسان کے لیے فرض ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ توحید کا۔ اس کے بعد نماز، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے۔ جب اللہ ایک ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی شہادت دی، اپنی گواہی دی، اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے، رسالت بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ تو ایک چیز کو ماننا چاہیے، یہی عقیدہ توحید ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ اللہ کی عبادت میں سے دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں سے دوسرے نمبر پہ ہے اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، نماز کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، وحی کے ذریعے میں بتا دیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ کی جب ہم عبادت کریں گے برائی سے رک جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو برے کاموں سے رک جائیں گے، بے حیائی سے رک جائیں گے، گناہ سے رک جائیں گے، فواحش سے رک جائیں گے، غلط کاموں سے رک جائیں گے۔ نماز پڑھیں گے اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم بے حیائی برے کاموں سے، جھوٹ غیبت چغلی سے، فراڈ اور ناپ تول کی کمی سے اور اس طرح کے جو غلط کام ہے ان سے ہم رک جائیں گے، نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث کے اندر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کل قیامت کے دن جو دنیا کے اندر نماز کی حفاظت کرتا ہے، من حافظ علیہا، جو دنیا کے اندر نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو تمام نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، صلاۃ وسطی درمیانی نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، تو اس کا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کا جو ہے نا اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، فقد برہان و دلیل و نجات یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے تو نوراً و نجاتاً و برہاناً، اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نماز اس کے لیے روشن ہوگی، نماز اس کے لیے رہبر ہوگی، نماز اس کے لیے ہدایت بنے گی، نماز اس کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں ہے، ظہر کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتا، ظہر کو فجر کو اپنے اوقات میں نہیں پڑھتا، ظہر کو اس کے اوقات میں نہیں پڑھتا، عصر کو اس کے اوقات میں نہیں پڑھتا، مغرب کو اس کے اوقات میں نہیں پڑھتا، عشاء کو اس کے اوقات میں نہیں پڑھتا، اس کے وقت میں نہیں پڑھتا، 5 نمازیں نہیں پڑھتا اور اس کی نماز کا انکار کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کے اندر، آقا نے فرمایا اس کے لیے نہ یہ قیامت کے دن ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ یہ برہان دلیل ہوگی، نہ روشنی ہوگی،
نہ اس کے لیے نجات بنے گی، نہ ذریعہ نجات بنے گی۔ اور کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا حشر قارون، حامان، امی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جس طرح قارون کا حشر ہوگا، اس بے نماز کا حشر اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے، اور یہ ہے توحید۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ہماری عبادت ہوگی، جب ہم عبادت ادا کریں گے تو یہ اللہ کا حق ہے اور عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے روزہ، پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے عقیدہ توحید۔ دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ۔ روزہ ہمارے لیے فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، یہ دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض، تم پر بھی روزے فرض ہے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن اور تھی، ان کی کیفیت اور تھی، ان کا اوقات اور تھا۔ کسی کا 1 روزہ تھا، کسی کے 2 روزے تھے، کسی کے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اور کسی کے 2-3 روزے تھے۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے، یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ 3 کام میں کہتا ہوں، 3 کام یہ غریب بندے کے لیے، عام بندے کے لیے، یہ زکوٰۃ ہو گیا، یہ حج ہو گیا، تو یہ مالدار ہے، مالدار کے لیے ہے۔ غریب کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایمان لانا، اللہ کا حق ادا کرنا، ایمان لے آنا، اللہ کو مان لینا، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے، اور عقیدہ توحید میں سے ہے، عبادات میں سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ۔ روزہ فرض ہے، روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانے کے لیے عبادات کی گئی، متقی پرہیزگار بنانے کے لیے۔ تو اسی طرح روزہ رکھا گیا، روزے کا حکم آیا تمہیں متقی بنانے کے لیے، تقویٰ دینے کے لیے۔ اور جس دل کے اندر تقویٰ ہے، جس دل کے اندر خوف خدا ہے، جس دل کے اندر للہیت ہے، جس دل کے اندر خشیت الہی ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، وہ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب تعالیٰ یہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر ہے ربنا آتنا، اے اللہ ہمیں دے، دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا، اے اللہ مجھے دے، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی اچھائی دے دے۔ دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں، دنیا کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، دنیا کے اندر جتنی فراوانیاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، جو کچھ میرے حصے میں لکھا ہے، جو میرے نصیب میں ہے، رب مجھے عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا مانگنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اس دعا کو مانگنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور آخرت کی بھی اچھائیاں عطا کر۔ آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ جنت۔ جنت کے علاوہ اور کون سی اچھی چیز ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا۔ تو جہنم کا آگ، جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب، جہنم کے ہولناکیاں، جہنم کے خوفناک مناظر، یہ اس سے ہم اس وقت بچ سکتے ہیں جب ہم متقی ہوں گے، جب ہم پرہیزگار ہوں گے۔ جس دل کے اندر تقویٰ ہے، جس دل کے اندر خشیت الہی ہے، وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، وہ عقیدہ توحید پر ایمان بھی رکھے گا، اور وہ حج بھی کرے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا، وہ حقوق اللہ بھی دے گا، حقوق اللہ کی ادائیگی ہوگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حقوق اللہ میں سے عقیدہ توحید، حقوق اللہ میں سے عقیدہ توحید۔
یہ حقوق العباد ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ اگلے لیکچر میں ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے یہ لازم ہے، آپ کے لیے لازم ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ جب تک ہم اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہماری تمام عبادات نہیں ہوگی۔ مثلا ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس کے بعد ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو جب ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا، جب ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جب ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب ہمارا ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ یہ جہنم کا عذاب، یہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اللہ پر یقین وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہ ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان کو میں متقی بناؤں گا۔ متقین کی صفات میں ان کو شامل کرے گا، متقین لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شامل کرے گا جو کہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت تیار کی ہے، ان کے لیے انعامات تیار کیے ہیں، ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، دل کے اندر تقوی آ جائے۔ تو جب دل کے اندر تقوی آئے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا، تو جب ہمارا ایمان تقوی ہوگا، تقوی آئے گا، تو پھر ہم عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہوگا اور حقوق اللہ کی ادائیگی ہوگی۔ حقوق اللہ کی ادائیگی اس وقت ہماری مکمل ہوگی جب ہم عقیدہ توحید پر ایمان رکھیں گے۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کریں گے۔ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور آخر میں پھر میں آپ سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ آن لائن سسٹم میں آپ بالکل اپنے تمام ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اپنے تمام ساتھیوں کو کہیں کہ وہ جو ہے نا اس پر توجہ دیں، پڑھیں، اور گھر بیٹھ کے پڑھیں، مطالعہ کریں، اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ وہ مانے کہنے کی بیٹھا نا کرتے ہیں دیکھ آنے کی آگے ہوں آئیے سب بولو سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بند ہے نا، پہلے بند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام علیکم. چلیں حافظ صاحب. کروں ضرور سر. سر جی سر کانٹیکٹ ختم سے گیا چلو جو شروع کریں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بوٹی پھنسا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, گیٹ بند کر دیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان, آج ہم نے دیکھنا ہے کچھ پہلے آلریڈی پڑھ لیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں, کہ ہمارے پاس جتنی بھی زبانیں ہیں جن میں علاقائی زبانیں پنجابی, پشتو, سندھی, کشمیری, بلوچی وغیرہ. فرسٹ آف آل ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ زبان کب مرز وجود میں آئی. انسان آج سے 5000 سال پہلے جو غاروں میں رہا کرتا تھا, جنگلوں میں رہا کرتا تھا, شروع میں انسانوں نے اس زبان کو محض جانوروں کی طرح آوازیں نکال کر احساسات, جذبات دوسروں تک پہنچاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب انسان جنگلوں غاروں سے باہر دریائے دجلہ فرات کے کنارے پر باہر آیا تو انسان نے آہستہ آہستہ اپنے گھر بنانا شروع کر دیے, اور انسانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا, اور لوگوں نے ایک بول چال اپنانا شروع کر دی. سب سے پہلے پرانی زبان آریہ زبان ہے, جو فرسٹ آف آل بہت قدیم زبان ہے. پاکستان کی حدود کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں, ان زبانوں کا زیادہ تر تعلق آریائی زبان سے ہے. آریائی زبان میں سے گجراتی, پٹھانی, سندھی, سرائکی, پشتو, بلوچی, کشمیری, یہ تمام زبانیں آریائی زبانوں کے شاخے ہیں. لیکن ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ یہ زبان پاکستان کے اندر جو بنی ہے, یہ تمام زبانیں کشمیری, بلوچی, سندھی کی ہی آریائی زبان کی ہی مرہون منت ہیں. لیکن جو آریائی زبان آریہ پاکستان کی حدود کے اندر آئے, انہوں نے آنے کے بعد تقریباً 1000 سنچری کے اندر انہوں نے آنے کے بعد پاکستان کی حدود کے اندر لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا. اصل شعور پاکستان کی حدود کے اندر لوگوں کے اندر جب مسلمانوں نے
बर सगीर के ऊपर हुक्मरानी शुरू की, खास तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1206 से हुक्मरानी शुरू की थी, मुसलमानों ने अपना दौर संभाला शुरू किया, तो उस दिन से बहुत सी जुबानें इमर्ज होना शुरू हो गई। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं पाकिस्तान में कौमी राब्ते की ज़ुबान जो उर्दू है, उर्दू कैसे मर्ज़ वजूद में आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू ज़ुबान जो है ये लश्करी ज़ुबान से बनी है क्योंकि बर सगीर के अंदर जब मुसलमानों ने खास तौर पर मुगलिया हुक्मरानों ने हुक्मरानी संभाली थी, इनसे पहले मुसलमानों ने जब हुक्मरानी संभाली तो उन लोगों ने अपनी फौज के अंदर बहुत से इलाकों के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। बहुत सी जुबानें लोग बोलते थे, इनमें ईरानी, तुरानी, पठानी, बलोची। अब तमाम जुबानों बोलने वाले लोगों को इन्होंने जब अपनी फौज के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया तो जाहिर यहाँ से एक न्यू जुबान इमर्ज हुई जिसे उर्दू लश्करी जुबान का नाम दिया जाता है। अब उर्दू जो पाकिस्तान के अंदर कौमी राब्ते की जुबान है, इस जुबान ने आगे कैसे तरक्की की? क्या पाकिस्तान के अंदर जब उर्दू मर्ज़ वजूद में आई थी, जिस तरह इन्होंने अपने नाम तब्दील किए, कभी इसको रेख्ता कहा गया, कभी उर्दू मुअल्ला कहा गया, क्या इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कैसे तरक्की की और ख़ास तौर पर इसको किस हुक्मरानों ने सबसे ज़्यादा तरक्की दिलाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान को मुगलिया दौर हुकूमत ने, बहादुर शाह ज़फ़र ने और शाहजहां वगैरह ने सबसे ज़्यादा तरक्की देने की कोशिश की। जैसे ही इन लोगों ने इस ज़ुबान को बामरूज तक पहुंचाने की कोशिश की तो इस ज़ुबान के लिए ख़ास तौर पर उन लोगों ने उर्दू ज़ुबान को ख़ास तौर पर तरक्की देने के लिए ज़्यादातर मराद देने की भी कोशिश की। जब पाकिस्तान की हदूद के अंदर 1857 की जंग आज़ादी हुई तो जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों ने एक नई राह अपनाना शुरू कर दी। सर सैयद अहमद खान ने, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलीगढ़ की बुनियाद डाली। सर सैयद अहमद खान ने एक प्लेटफॉर्म भी कर, सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी जो था 1867 में, इसको भी पाकिस्तान की इलाकाई जुबानें में कौमी राब्ते के अपने कैसे नाम तब्दील किए, कभी इसे उर्दू मुअल्ला, कभी रेख्ता, कभी मौसफी। इनमें तमाम सबसे ज्यादा जो किरदार अदा किया है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ज़ौक़, इनमें वली दक्कनी का नाम भी आता है। असल चीज आगे देखनी जो है इसकी उर्दू अदब के ऊपर कब तरक्की हुई। उर्दू अदब पाकिस्तान बनने से पहले बहादुर शाह ज़फ़र ने भी और भी बहुत से शोरा कराम हैं जिन्होंने उर्दू अदब को बामरूद तक पहुंचाने की कोशिश की। अब पाकिस्तान बनने से पहले एक शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी में कई नज़में तहरीर करके बरसगीर के मुसलमानों को इस उर्दू ज़ुबान से रोशनास कराया। असल चीज़ उर्दू ज़ुबान से रोशनास कराने की थी क्योंकि इंसान इस ज़ुबान के ज़रिए अपने तासुरात, एहसासात, जज्बात एक दूसरों को पहुंचा सकता है, जिसकी बदौलत बरसगीर के अंदर मुसलमानों ने उर्दू ज़ुबान को ख़ास तौर पर अपनी ज़ुबान, इलाकाई ज़ुबान समझा, जिसकी बदौलत इन्होंने इस ज़ुबान को बामरूद तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। अब जब मुसलमानों ने इस ज़ुबान को बामरूद तक पहुंचाने के लिए कोशिश की तो साथ इसके ऊपर इन्होंने वर्क भी किया। अल्लामा इकबाल ने कई तवील नज़में लिखी उर्दू के ऊपर, उर्दू अदब के ऊपर, जिनमें तमाम लोगों को बड़ी नज़में भी, तवील नज़में भी अल्लामा इकबाल की याद हो जाती थी। क्यों तवील नज़में अल्लामा इकबाल को याद हो जाती थी? अल्लामा इकबाल की इनको याद हो जाती थी, असल चीज़ इंसानों की अपनी लिटरेचर की है। मुसलमानों के दिलों के अंदर उर्दू ज़ुबान रच बस चुकी थी क्योंकि उस वक्त हिंदी तनाज़े मसले ने मुसलमानों की सोच को बदल दिया था। जो हिंदी तनाज़ा 1867 में हुआ था, सर सैयद अहमद खान की सोच को भी और दूसरे मुसलमान रोफ़का कराम की सोच को भी सर सैयद अहमद खान ने बदल दिया और तमाम लोगों को उर्दू की तरक्की के लिए ज़्यादातर काम सरंजाम देने की मोमनत की। अब आगे चलते हैं हम। ये तो था कौमी राब्ते की ज़ुबान उर्दू। इलाकाई ज़ुबानों में ये शामिल होती हैं। अब हमने इलाकाई ज़ुबानें जो देखनी है वो है जी सबसे पहले पंजाबी ज़ुबान। बेटा ये पंजाबी ज़ुबान पाकिस्तान के
پنجاب کے رہنے والے لوگوں کی زبان ہے، لیکن یہ زبان کتنی پرانی ہے اس کی بھی بات میں آپ کو بتا دوں. جب محمود غزنوی پاکستان کی حدود کے اندر آیا سندھ کے اوپر، تو اس وقت مسلمانوں نے اس زبان کو اس سے پہلے جانتے تھے. اب کیسے معلوم ہوا کہ محمود غزنوی کے بعد مسلمان اس زبان کو پہلے جانتے تھے؟ جب محمود غزنوی نے آنے کے بعد اس کے صوفیہ کرام نے اس زبان کو بام عروج تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. صوفیہ کرام کون سے تھے جی؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے صوفیہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو درس دیا، فلسفہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، لوگوں کو دین اسلام پنجابی زبان کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی. اصل چیز تمام زبانیں جو پاکستان کی حدود کے اندر موجود ہیں، ان زبانوں میں تمام صوفیہ کرام نے بام عروج تک پہنچانے میں شاعری کے ذریعے اس زبان کو آگے لے آنے کی کوشش کی. اب اس میں نثر نگاری، مضمون نگاری، ڈرامہ نگاری، یہ تمام مکالمہ نگاری، یہ تمام چیزیں پاکستان بننے کے بعد اس کے اوپر کام ہوا ہے. لیکن جو اصل کام ہوا ہے اس زبان کے اوپر، لٹریچر، نظم نویسی کا، یہ محمود غزنوی کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی باغ ڈور سنبھالی تو اس زبان کو مسلمانوں نے پنجاب کے اندر بام عروج تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن ہے پنجاب کی زبان، لیکن اس کی سٹرینتھ بولنے والوں کی تقریباً 8 کروڑ سے کم نہیں ہے. اصل چیز یہاں یہ دیکھنی ہے ہم لوگوں نے کہ اس زبان کو زیادہ تر مسلمان صوفیہ کرام کی بدولت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. وعلیکم السلام سر. جی سر. وعلیکم السلام.